بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ. مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اجتہاد، میننگ، نیڈ اینڈ امپورٹنس. اجتہاد، مفہوم، اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت. لغت کے اعتبار سے اجتہاد کے معنی بھرپور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور دوسرے معنی میں یہ ہے کہ سخت جد و جہد کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرنا. اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون کے حوالے سے اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے سخت کوشش کرنا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، یا اسلام کی روح اس بارے میں کیا ہے. زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے. وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور انسان کی ضروریات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل عمل کا نام ہے اور وہاں اس کے تقاضے اور ضروریات بھی بدلتی رہتی ہیں، تو پھر قوانین جو ہیں وہ کیسے پرانے چل سکتے ہیں؟ ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت پیدا ہوتی رہتی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے دو طرح کے قوانین ہیں. ایک قوانین وہ ہیں جو اٹل ہیں، ٹھوس ہیں، دو ٹوک ہیں، واضح اور غیر متغیر ہیں. وہ ہر دور کے لیے اور ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے یکساں ہیں. زمانہ قدیم میں بھی وہ وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، اور ہزاروں سال بعد بھی وہی ہوں گے. یعنی ان اٹل قوانین میں، اسلامی قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. دوسری قسم کے وہ قوانین ہیں جن کے بارے میں اسلام بنیادی اور رہنما اصول فراہم کرتا ہے، اور ان کی بنیاد پر عصر جدید کے نئے دور کے جو نئے تقاضے ہیں ان کے مطابق نئے قوانین جو ہے تشکیل دینا. اب یہ جب کیا جاتا ہے کہ یہ قوانین جب نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق جب تشکیل دیے جاتے ہیں اور وہ قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں تشکیل دیے جائیں تو وہ اجتہاد کہلائیں گے. اسلامی فقہ کی روح سے اسلامی قوانین پر غور و فکر کر کے قرآن و سنت کے مطابق کسی ایسے مسئلے کا حل تلاش کرنا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہو، تو یہ جو حل تلاش کیا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو یہ اجتہاد کہلائے گا. اجتہاد کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل نہیں ہے. یعنی ہر مسلمان اجتہاد کرنے کا حق حاصل نہیں رکھتا. اجتہاد صرف وہ بندہ کر سکتا ہے، وہ بندہ کرنے کا اہل ہے جو قرآنی علوم کا ماہر ہو، جو
احادیث مبارکہ پر کمانڈ رکھتا ہو، جو اجماع اور قیاس کے بارے میں وسیع علم رکھتا ہو، اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں نتائج نکالنے میں مہارت رکھتا ہو۔ تو جو یہ تمام کام کرنے میں مہارت رکھتا ہو وہ اجتہاد کرنے کا اہل ہوگا اور اس شخص کو مجتہد کہا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقد المجید میں رقم طراز ہے کہ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو ان کے دلائل سے معلوم کرنے کے بارے میں بھرپور کوشش کی جائے۔ مجتہد کسی مسئلے پر اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرے گا، احادیث و سنت مبارکہ پر غور و خوض کرے گا، قیاس اور اجماع کا جائزہ لے گا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اجتہاد یعنی زبردست کوشش اور جد و جہد کرنے کے بعد اپنی رائے پیش کرے گا۔ یعنی وہ نئی بات جو زبردست جد و جہد اور محنت کے بعد پیش کرے گا وہ اجتہاد کہلائے گی۔ اجتہاد کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ حدود و قیود جو ہیں ان کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی کوشش اجتہاد نہیں کہلائے گی جو قرآنی تعلیمات، جو احادیث و سنت مبارکہ، جو قیاس اور اجماع کے منافی ہو۔ یعنی اگر کوئی مجتہد جو اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہے، اگر کوئی ایسی رائے قائم کرے گا جو ان تمام سورسز کے خلاف ہو، منافی ہو، متصادم ہو، تو نہ وہ شخص مجتہد ہے اور نہ اس کی جو کوشش کاوش رائے ہے وہ اجتہاد کہلائے گی۔ یعنی وہ تو اسلامی تعلیمات کی بنیادی جو روح ہے اس سے ہی متصادم نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کی وہ اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے مجتہد یعنی اجتہاد کرنے والے کے لیے بھی کڑی شرائط مقرر کی ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اجتہاد کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مجتہد کے لیے جو کڑی شرائط رکھی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ عربی زبان کا مہارت رکھتا ہو، قرآنی علوم پر مہارت رکھتا ہو، احادیث و سنت مبارکہ کو بطور علوم مہارت رکھتا ہو، قیاس اور اجماع جو پہلے ہو چکے ہیں ان سے آگہی رکھتا ہو، واقف ہو، معاشرتی اور دیگر بنیادی علوم اور معاملات سے آگاہ ہو، پکا اور سچا مسلمان ہو، باکردار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور خود شریعت کا پابند ہو۔ تو یہ ہے شرائط۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ نیک نیتی سے قرآن و سنت کی روشنی میں کام کرے، من مانی نہ کرے، اپنی ذاتی رائے کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے، اس کا رویہ جو ہے
وہ تعمیری ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، اور جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون ہے اس کے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے۔ تو جو چند مشہور مجتہد جو جن کا اسلامی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، مستند ہے، معتبر ہیں، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ، حضرت امام یوسف علیہ رحمہ، حضرت یحییٰ بن سعید علیہ رحمہ۔ تو یہ وہ مستند معتبر نام ہے جن کا تقویٰ، پرہیزگاری، کردار ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ اس کے ساتھ ان کڑی شرائط اور ان معتبر ناموں کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں اجتہاد کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے اور ہر طرح کے معاملات پر حاوی ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے جو اصول، قاعدے کلیے مہیا کرتا ہے، اور انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم موجود ہے، احادیث و سنت مبارکہ موجود ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں، نئی ضرورتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی، نئے تقاضے جو ہے وہ سامنے آئے، نئے نئے مسائل نے جنم لیا۔ اب ان چیزوں کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تمام تر کوشش، کاوش، خلوص نیت اور نیک نیتی سے کسی حل تک پہنچنے کا نام اجتہاد ہے۔ زبردست جدوجہد، محنت شاقہ کے بعد اجتہاد کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ دنیا میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے، سائنس کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، جو اطلاعات، جو جس کو انفارمیشن ہم کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور جو کمیونیکیشن ہے، مواصلات کے میدان میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید درست ہوگا کہ انقلاب برپا ہو چکے۔ تو ان مسائل سے نپٹنے کے لیے جدید تقاضوں کے ہم آہنگ قانون کی بھی ضرورت ہے۔ اگر قانون عصر جدید کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتے یا نہیں دیں گے تو پھر مسلمان ہر شعبہ ہائے زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے۔ جدید دور میں مسلم امہ کو نئے نئے مسائل کا سامنا ہے، نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں سے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے، اجتہاد نہیں کیا گیا، نہ کوئی مجتہد ہے اور نہ کوئی کسی کو مجتہد ماننے کے لیے تیار ہے۔ کسی کو مانا بھی نہیں جاتا، کسی کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ اسلامی ریاست میں اجتہاد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتہاد کے دروازے کھلے رکھے، جس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جب کسی معاملے پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی تو میں خود سے اپنی رائے قائم کرتا ہوں، یعنی اپنی عقل سلیم سے اور اپنی فہم و فراست سے۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو آپ نے ان سے بھی سوال جواب کیا، اور آپ نے ان سے جب ارشاد فرمایا کہ کیسے فیصلے کرو گے تو انہوں نے کہا قرآن سے۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن میں خاموشی ہو تو پھر کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث سے، سنت اور حدیث سے، قرآن کے بعد سنت اور حدیث سے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہاں بھی خاموشی ہو تو پھر؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی عقل سلیم سے کام لے کر اپنی رائے سے فیصلے دوں گا۔ تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا، اطمینان کا اظہار فرمایا۔ تو اصل میں یہی اجتہاد ہے۔ تو جب اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ کے دور میں یہ اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا تو آج کیوں بند ہے؟ آج تو اس کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پہلے قرآن سے، پھر سنت اور حدیث سے، اور پھر صحابہ اکرام سے مشاورت کی جاتی اور مسئلے کا حل دیا جاتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام المجتہدین کہا جاتا ہے، ان کے دور میں چونکہ اسلامی ریاست میں بہت زیادہ وسعت اختیار کی، اور ان کے دور میں تو اجتہاد کی اہمیت میں اضافہ دو چند ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو وقت کی ضرورت تھی۔ مثلاً آپ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا تھی اس کو موقوف کر دیا۔ اس کے پیچھے یہ چیز کار فرما تھی کہ اضطراری حالت میں جو گناہ مرتکب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان حالات کو دیکھنا ہوگا جن میں یہ گناہ مرتکب ہوا۔ تو آپ نے اس سزا کو موقوف فرمایا، کیونکہ وہ ان اضطراری حالات کی وجہ سے چوری جیسا جرم کرنے پر مجبور ہوا۔ قحط جو ہے وہ ایک ناگہانی آفت ہے، اور اس میں وہ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے قوانین جو ہیں وہ اجتہاد کے ذریعے نافذ فرمائے۔ فار ایگزامپل آپ نے پہلی دفعہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم کیا، اور جیل خانہ جات کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، بیت المال میں رجسٹر رکھوایا جس میں اندراج کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فوجی چھاؤنیوں کا قیام جو ہے وہ بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اجتہاد کے تحت جو ہے وہ کی۔ ان چیزوں کی ضرورت جہاں نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست جو ہے وہ بہت وسعت اختیار کر رہی تھی، اس میں بہت ایکسپینشن آ رہی تھی، اور کاروبار سلطنت کو، یعنی جو سلطنت کے امور تھے ان کو چلانے کے لیے اجتہاد کی سخت ضرورت تھی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بعد اجتہاد کے دروازے بند نہیں ہوئے، بلکہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں ائمہ اکرام نے بھی اجتہاد کے دروازے کھلے رکھے اور اسلامی قوانین کی تشریح، توجیہ، تعبیر کا کام جو ہے وہ جاری رکھا۔ ان مجتہدین نے مختلف ادوار سے اسلامی قوانین کو خوب پھیلایا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو حل طلب ہو، جس میں تشنگی ہو۔ یعنی ان ائمہ کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل سلیم سے کام لے کر جو مسلم امہ کے معاملات اور مسائل کو جامد نہیں ہونے دیا،
اور ان اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کا حل جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پیش کیا۔ اگر امپارشلی دیکھا جائے تو اسلامی قوانین ہر دور ہر زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ دراصل اسلام میانہ روی کا قائل ہے اور اس میں انتہا پسندی کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور اجتہاد کا جو بہترین رستہ ہے، طریقہ ہے، وہ بھی میانہ روی ہے۔ یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اجتہاد اصل میں رواداری اور عقل کا راستہ ہے تو یہ کہنا درست ہوگا۔ اس کی مدد سے جو عصر حاضر کے حالات ہیں، جو تقاضے ہیں، اور ان حالات میں جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، اور جن کی وجہ سے مسلمان ہر شعبہ زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس کے لیے اجتہاد کے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور جو پرانے قوانین ہیں ان قوانین کو اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا اشد ضروری ہے۔ اسلامی قانون میں لچک موجود ہے، یعنی وہ قوانین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں رہنما اور بنیادی اصول دیے ہیں، جو دو ٹوک واضح اور اٹل ہیں ان کے بارے میں نہیں، جن کے بارے میں گنجائش دی گئی ہے، جن کے بارے میں لچک موجود ہے، تو ان قوانین کو نئے اصولوں اور ضوابط کو اجتہاد کے ذریعے لا کر ان میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے، اور مزید قانون سازی میں اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ قانون کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کو موجودہ حالات کی ضرورتوں اور معاملات اور مسائل سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تغیر و تبدل جو ہے وہ کیا جائے، اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ تمام معاملات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھایا جا سکے۔ پچھلے 200 سال سے مسلم دنیا میں اجتہاد کے دروازے بدقسمتی سے بند ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ باہمی اعتماد اور اعتبار کا فقدان ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ عام سی ایک بات ہے، نہ خود کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، نہ خود اس قابل کوئی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کڑی شرائط کی موجودگی میں سخت جدوجہد کوشش کے بعد کوئی نئی چیز سامنے لا سکے، اور نہ کسی کو یہ کرنے دینا ہے، نہ کسی کو کوئی اس قابل سمجھتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے انفارچونیٹلی چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کے فتوے جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں، اور کسی کو بات کرنے کا، کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ ان معاملات اور حوصلہ شکنی کی وجہ سے کوئی آگے بڑھ کر کام کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ نہ کوئی روکنے والا، نہ ٹوکنے والا، نہ کوئی سمجھانے والا، اور نہ ہی کوئی قدغن لگانے والا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو مزید ذلت و رسوائی اور خواری سے بچانے کے لیے یہ راستہ جو ہے اجتہاد کا راستہ کھولنا ہوگا،
اور جو نئے قوانین ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں انٹروڈیوس کروانا ہوگا۔ اسلامی قوانین کبھی بھی جامد و ساکت نہیں ہوتے۔ اسلامی قوانین جدید حالات اور جدید عصری تقاضوں پر پورا اترنے کے اہل ہیں، کیونکہ ان میں صرف مناسب ترمیم کی ضرورت ہے اور اضافے کی گنجائش وہاں موجود ہے۔ جب قرآن و سنت کی روشنی میں جب بنیادی رہنما اصول فراہم کر دیے گئے ہیں تو پھر ایسا کام نہ کیا جائے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، بلکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپنائی جائیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں تشکیل دی جائیں۔ تو یہ کام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، جبکہ گنجائش بھی اس میں موجود ہے۔ نئے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف مجتہد ہی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور جو یہ وہ لوگ کام کر سکتے ہیں جو اس اہل ہیں اور جو اجتہاد کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی اسلامی قوانین کو جدید قوانین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ وہ بھی اجتہاد کے ذریعے اسلامی قوانین کی تشکیل نو کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اجتہاد کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ یہ صدیوں سے بند دروازہ جو ہے اس کو کھولنا ہوگا، نت نئے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا، اسلامی قانون کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، نئے معاملات اور نئے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ دن بدن جو میں نے ابھی مختلف انقلابات کی بات کی تھی، کہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، کہیں کمیونیکیشن کا، معاشی اخلاقی، ہر سطح پر، ہر شعبہ زندگی پر جو نت نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نت نئے انقلابات برپا ہو رہے ہیں، ان تبدیلیوں کو محسوس کرنا ہوگا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا، اور نئے حالات میں، نئے عصری تقاضوں میں نئے معاملات اور نئے مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ان کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام معاملات، ان تمام مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں نئی چیز پیدا کرنے کا نام ہی اجتہاد ہوگا۔ یعنی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے، اعتماد اور اعتبار کو بحال کرنا ہوگا، اور اس کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا اور نئی بات سامنے لانا ہوگی، ان قوانین کو از سر نو تشکیل دینا ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رہنما اصول، وہ بنیادی اصول جو قرآن، حدیث و سنت میں موجود ہیں، ان کی روشنی میں اجتہاد کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ اسلامی قانون کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر شعبہ زندگی سے متعلق اجتہاد کو اپنایا جائے، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کیا جائے، علماء اور جو فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ جو پرسنل ہونے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے لگانے، ان سے تائب ہوا جائے، یعنی اس کو ان خطوط پر متحرک کیا جائے اور ان کو آراستہ کیا جائے جس طرح سے ائمہ کرام نے اجتہاد کا دروازہ کھولا۔ دور حاضر میں علماء اور جدید ادارے جو ہیں
وہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں اور مخلص نیت نیک نیتی سے سخت جد و جہد کے تحت اس ذمہ داری کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ یعنی علماء اور فقہا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہے ہیں اور جن کو مزید جن میں فعالیت لانے کی ضرورت ہے کہ وہ فعال ہوں اور بہتر طریقے سے کام جو ہیں وہ کر سکیں۔ فار ایگزامپل جو لیجسلیچرز ہیں، قانون ساز اسمبلیاں، پارلیمنٹ، یہ ذمہ داری جو ہے وہ بآسن طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ دور جدید میں قانون سازی کرنے کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو ہوتا ہے، مقننہ کو ہوتا ہے، اور یہ جب قانون سازی کریں تو ان قوانین کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ رکھ سکتی ہیں، یا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ رکھیں، یا یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ اسلامی قوانین کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے، یعنی قانون سازی کو اسلامی تعلیمات کے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنا مؤثر اور اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بات تو ویسے بھی پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو، اور اس بات کا بھی یہ ادا کیا گیا ہے کہ کوئی جو قوانین آلریڈی چل رہے ہیں، جو موجود مروجہ قوانین ہیں، ان قوانین کو بھی اگر ان میں کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی ہے تو اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ بآسن طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ اس میں جو ممبرز ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر علماء اور فقہا کو نمائندگی بھی دی جائے تو اس کام کو زیادہ بہتر، زیادہ آسان اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ اسمبلیاں زیادہ مؤثر طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ مختلف تحقیقاتی ادارے بھی بناتی ہے جو مختلف قوانین کی شرعی حیثیت جانچنے کا کام کرتے ہیں، اور کسی بھی قانون کو اسمبلی میں بھیجنے سے پہلے وہ ادارے جو ہیں ان قوانین کی پوری طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے وہ اپنا مشاورت جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی مشاورت، اپنی رائے جو ہے وہ باقاعدہ تحریری شکل میں اسمبلی کو بھجواتے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں ایک جو آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل، تو یہ کونسل جو ہے یہ یا کوئی اور ادارہ جس کو ہم آج کل ایک بہت بڑا رجحان ہے تھنک ٹینکس کا، تو یہ تھنک ٹینکس جو ہیں علماء اور فقہا کے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں جو رہنمائی کریں کہ کون سا قانون جو ہے وہ بنایا جائے، جو مروجہ قوانین ہیں ان کی جو حیثیت ہے اس کو کیسے تبدیل کیا جائے، یعنی ان کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کیا جائے، اور کوئی بھی نیا قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ تو یہ اس طرح کے ادارے یا تھنک ٹینکس جو ہے یہ آسان طریقے سے یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے، جوڈیشری، کسی بھی ملک کی عدلیہ جو ہے وہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جج صاحبان جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، اعلیٰ عدلیہ میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اسلامی قوانین اور فقہ سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں، اور وہ مقدمات میں یہ جج صاحبان جو ہیں وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اور ان کی گہری نظر ہوتی ہے،
وہ قرآنی علوم سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، احادیث اور سنت کے علوم سے بھی ماہر ہوتے ہیں، اور جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اس کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ مختلف مقدمات میں جج صاحبان جو ہے وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اور ان کی گئی تشریح جو ہے وہ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے اجتہاد ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کی بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور اس کا کام بھی یہ ہے کہ تمام مقدمات جو اس سے متعلقہ ہوتے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھے۔ تو اس طرح سے جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسری طرف وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو یہ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے بہترین معاونت کر رہی ہے، اور ان اداروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ میں پچھلے 200 سال کے عرصے میں اجتہاد کے دروازے بند ہیں، ایک طرح سے جمود طاری ہے، اور اس جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلامی قوانین کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا سکے، اور اس سلسلے میں نیک نیتی سے اور خلوص نیت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک باہمی اعتماد اور اعتبار کی جو فضا ہے، جو ماحول ہے، اس کو بنانا ہوگا، اس جمود کو توڑنا ہوگا، اجتہاد کے ان بند دروازوں کو کھولنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو ترقی، خوشحالی، عزت اور وقار دینے کے لیے، اور دنیا کی قوموں میں، دنیا کی دیگر قوموں میں ایک باعزت اور باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اجتہاد کے میدان میں پیش رفت کرنا ہوگی، اس جمود کو توڑنا ہوگا اور بند دروازوں کو کھولنا ہوگا، ماحول کو سازگار بنانا ہوگا، باہمی اعتماد کی فضا کو قائم کرنا ہوگا، تاکہ ہم امت مسلمہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام بحال کر سکیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔